بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کہ منطق کی کتابوں میں الفاظ اور دلالت کی بحث کیوں کی جاتی ہے اور دلالت کی کیا تعریف ہے اور دلالت کے کتنے اقسام ہیں۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: لا شغل للمنطقی من حیث انہ منطقی ببحث الالفاظ کیف وهذا البحث بمعزل عن غرضه وغایته ومع ذلك فلا بد له من بحث الالفاظ الدالة على المعانی لأن الافادة والاستفادة موقوفة عليه ولذلك يقدم بحث الدلالة والالفاظ في كتب المنطق۔ فصل في الدلالة: الدلالة لغة هو الارشاد رهنمودا، وفي الاصطلاح كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر۔ والدلالة قسمان: لفظية وغير لفظية۔ واللفظیۃ ما یکون الدال فیہ اللفظ وغیر اللفظیۃ ما لا یکون الدال فیہ اللفظ۔ ترجمہ: فصل: منطقی بحیثیت منطقی اس کا کوئی شغل نہیں ہے الفاظ کی بحث کے ساتھ۔ کیسے اس کا شغل ہو سکتا ہے حالانکہ یہ بحث منطق کی غرض اور غایہ سے جدا ہے، اور باوجود اس کے ضروری ہے ان الفاظ کی بحث جو دلالت کرتے ہیں معانی پر، کیونکہ افادہ اور استفادہ سمجھانا اور سمجھنا موقوف ہوتا ہے الفاظ دالہ کی بحث پر، اور اسی وجہ سے مقدم کیا جاتا ہے دلالت اور الفاظ کی بحث کو منطق کی کتابوں میں۔ یہ فصل ہے دلالت کے بارے میں۔ دلالت لغت میں ارشاد یعنی رہنمائی کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں شے کا ہونا اس طرح کہ لازم آئے اس کے علم سے دوسری شے کا علم اور دلالت کے دو قسم ہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ اور لفظیہ جس میں دال لفظ ہو، اور غیر لفظیہ جس میں دال لفظ نہ ہو۔ عبارت اور اس کا ترجمہ کے بعد آئیے ہم عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ فصل: لا شغل للمنطقی، یہاں سے مصنف ایک اشکال وارد کرتے ہیں، ایک اعتراض اٹھاتے ہیں اور پھر آگے اس کا جواب دیں گے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا ہے کہ ہر علم کے اندر اس کے موضوع کے عوارضات ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے۔ تو منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے، یعنی قول اشارے اور دلیل و حجت، یہ منطق کا موضوع ہیں۔ تو منطق میں قول اشارے بحث کرنی چاہیے، تو منطق کی کتابوں میں الفاظ کی اور دلالت کی بحث کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ الفاظ کا اور دلالت کا نہ قول اشارے کے ساتھ تعلق ہے اور نہ دلیل و حجت کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ قول اشارے اور دلیل و حجت یہ معنی ہیں، اور الفاظ اور معنی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو پھر الفاظ کی بحث کو اور دلالت کی بحث کو منطق کی کتابوں کے اندر کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ یہ خروج عن المبحث ہے۔ ہر علم میں اس کے موضوع کے عوارضات سے بحث ہوتی ہے، تو منطق کی کتابوں میں مورخ و قول اشارے اور دلیل و حجت ان کے عوارضات سے بحث کرنی چاہیے۔ الفاظ اور دلالت سے بحث کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس کا
مصنف جواب دیتے ہیں کیونکہ افادہ اور استفادہ یعنی دوسرے کو کوئی بات سمجھانا یا کسی سے کوئی بات سمجھنا، یہ افادہ اور استفادہ الفاظ پر موقوف ہوتا ہے۔ یعنی ہم کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں تو الفاظ کے ذریعے، اور کسی سے سمجھتے ہیں تو الفاظ کے ذریعے۔ تو چونکہ افادہ اور استفادہ یہ موقوف ہے الفاظ کے اوپر، معنی اس وقت تک نہ سمجھے جا سکتے ہیں، نہ دوسروں کو سمجھائے جا سکتے ہیں جب تک الفاظ نہ ہوں۔ تو چونکہ معنی کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ کے اوپر موقوف ہے، اس لیے مصنف نے معانی کی بحث سے پہلے الفاظ کی بحث کی ہے۔ پھر اس پر سوال ہوتا ہے کہ چلو الفاظ کی بحث کو تو ذکر کیا، اس کی تو وجہ سمجھ آ گئی، کیونکہ معنی کا سمجھنا اور سمجھانا یہ الفاظ کے اوپر موقوف ہے، دلالت کی بحث کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے منطق کی کتابوں میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ معنی کا سمجھنا اور سمجھانا مطلق الفاظ کے اوپر موقوف نہیں ہے، بلکہ ان الفاظ پر موقوف ہے جو الفاظ پر دلالت بھی کرے، اس لیے الفاظ سے پہلے دلالت کی بحث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ وجہ آ گئی کہ منطق کی کتابوں میں الفاظ کی اور دلالت کی جو بحث ہوتی ہے تو یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ معنی کا سمجھنا اور سمجھانا یہ الفاظ دالہ کے اوپر موقوف ہے، ان الفاظ کے اوپر جو معنی کے اوپر دلالت کرے، اس لیے الفاظ کی اور دلالت کی بحث کو منطق کی کتابوں میں مورخ و قول اشارے اور دلیل و حجت سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ فصل فی الدلالت، یہاں سے مصنف دلالت کی تعریف کرتے ہیں، تو دو تعریفیں کریں گے، ایک لغوی اور دوسری اصطلاحی۔ الدلالت لغتاً، یہاں سے لغوی تعریف کرتے ہیں۔ دلالت کا لغوی معنی ہے ارشاد، یعنی راہ نمودن، رہنمائی کرنا، رستہ دکھانا، یہ دلالت کا لغوی معنی ہے۔ وفی الاصطلاحی، یہاں سے دلالت کا اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں کہ منطق کی اصطلاح میں دلالت کس کو کہتے ہیں؟ تو منطق کی اصطلاح میں دلالت کہتے ہیں کہ ایک شے کا اس طرح ہونا کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آ جائے۔ جہاں دلالت ہو دو چیزیں ہوتی ہیں، تو پہلی شے کا جس کو علم ہوگا تو اس کو دوسری شے کا بھی علم لازم آ جائے گا۔ یہ پہلی شے کے علم سے دوسری شے کے علم کا لازم آنا یہ دلالت کہلاتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، مثلا کہیں سے دھواں آپ اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کو دھوئیں کا علم آ گیا، اس دھوئیں کے علم سے آپ کو ایک دوسری شے کا علم بھی آ جائے گا، وہ کیا کہ یہاں آگ ہے، کیونکہ آگ کے بغیر دھواں نہیں ہو سکتا۔ آگ کے علم سے، دھوئیں کے علم سے آگ کا علم لازم آ گیا، تو یہ دلالت ہوتی ہے کہ ایک شے کا اس طرح ہونا کہ اس کے علم سے، جب اس کا کسی کو علم ہو تو اس سے دوسری شے کا علم لازم آ جائے، یہ دلالت ہوتی ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، پہلی شے کو دال اور دوسری شے کو مدلول کہا جاتا ہے، جیسے اس مثال میں دھواں یہ دال ہے اور آگ یہ مدلول ہے۔ والدلالت قسمان، دلالت کی تعریف کے بعد اب مصنف دلالت کی تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے پھر شے کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو دلالت کے دو قسم ہیں، دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ۔ آپ دال کو دیکھو، دال لفظ ہے یا غیر لفظ؟ اگر دال لفظ ہے تو یہ دلالت لفظیہ کہلائے گی، اور اگر دال غیر لفظ ہے تو یہ دلالت غیر لفظیہ کہلائے گی۔ لفظ اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان تکلم کرتا ہے، ما یتلفظ به الانسان، جیسے انسان تکلم کرتا ہے یہ لفظ ہوتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ بولتے ہو زید، تو لفظ زید نے ذات زید کے اوپر دلالت کی، تو یہ دلالت لفظیہ ہے، کیونکہ اس کے اندر دال لفظ ہے، وہ ہے لفظ زید، اور جو ذات زید ہے یہ مدلول ہے۔ اور دلالت غیر لفظیہ میں وہ دلالت ہوتی ہے کہ جس میں دال لفظ نہ ہو، جس طرح کہ اس کی مثال یہ دھوئیں کی دلالت آگ کے اوپر، یہاں جو دال ہے یعنی دھواں یہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ اس کا آپ تلفظ نہیں کر رہے۔
تو جس کا انسان تلفظ نہ کرے وہ لفظ نہیں ہوتا. تو دھواں یہ ایک ہے دھوئیں کا لفظ جو آپ بول رہے ہو یہ لفظ ہے، ایک ہے وہ دھواں جو آپ اٹھتا ہوا کہیں سے دیکھتے ہیں وہ لفظ نہیں ہے. تو وہ دلالت کر کے اوپر، اس لیے اس کو دلالت غیر لفظیہ کہا جائے گا. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق کے اندر ہم نے ایک اشکال اور بلکہ 2 اشکال اور ان کے جوابات سمجھے کہ منطق کی کتاب میں الفاظ کی بحث کو، اور دوسرا اشکال یہ کہ دلالت کی بحث کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دلالت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور دلالت کی ابتدائی تقسیم کے دلالت کے 2 قسم ہیں، دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کو ہم نے سمجھا. امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ دلالت کا لغوی اصطلاحی معنی اور ان کی اقسام کو اچھی طرح سمجھیں اور کم از کم 2 مثالیں اپنی جانب سے تلاش کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے.